بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑے اہم قسم کے اور بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ایسے آتے ہیں آپ کے ذہنوں میں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سوال ان سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں. سو آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹوڈے. شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں لمبی چوڑی یہاں پہ تمہید نہیں باندھوں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنے جواب لے سکوں ان سے لے لوں. اور آپ کی کافی میرے پاس کوئریز بھی آئی تھیں اور آپ نے کہا بھی تھا کہ جناب یہ سوال ضرور پوچھے گا. میں ضرور پوچھوں گا. لیکن ایک ریکویسٹ کی میں نے ان سے شو شروع ہونے سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے, اور وہ یہ تھی کہ تھوڑا جہاں ہیومر تے وٹ بھی وچ آ جائے تو بڑا اچھا رہے گا. تو ہی ایگریڈ ٹو می. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی. تو میں اسی طرح رہے گا نا کم جی وداؤٹ ڈاؤٹ. ٹاپک بھاری ہے نا, اس لیے ذرا اس میں ہیومر آنا چاہیے. اب بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ نا پیپل کین ناٹ اسٹک ٹو لائک چینل ون چینل فار لائک 34 پلس مائنس منٹس. تو اس سے تھوڑا سا ہیومر بھی ہوئے نا تو ٹھیک رہتا ہے کام. اچھا, میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں. اچھا, کیسے لے کے آئیں گے مجھے ایک سمجھنا ہے, یہاں پہ ویور بھی سمجھنا چاہے گا. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں ہماری یو کے ساتھ, تو پھر کیسے لے کے آئیں گے؟ ڈیپورٹ کروائیں گے آپ یا کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے, یا ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, جو میاں صاحب کا کیس ہے وہ باقی صاحب سے اس لیے مختلف ہے کہ جتنے آج سے پہلے لوگ تھے وہ ملزمان تھے جن کی واپسی کے لیے ہم بات کرتے ہیں. یہ مجرم ہیں. ان کا جو ہے نا وزن تھوڑا زیادہ ہے باقی چیزوں سے, تو ہی از کنوکٹڈ اس کی وجہ سے, اور یہ خاص اجازت سے برطانیہ کے تھے. اچھا, ابھی ہم نے جو برطانیہ سے ان کی واپسی کی ڈیمانڈ کی ہے وہ 2 پرونگ ہے. ایک تو اس کی ایک ہے اس کی جو ایکسٹریڈیشن ہے. ایکسٹریڈیشن میں بات پہ آتا ہوں, لیکن جو ڈیپورٹیشن ہم نے ان رائٹنگ مانگی ہے برطانوی حکومت سے, اس کی جو بیسز ہیں وہ ان کے اپنے قوانین ہیں. ان کے اپنے قانون کے مطابق کوئی شخص اگر وہ سزا یافتہ ہے 4 سال سے زائد کا, تو اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. برطانیہ ہمارے ساتھ مختلف لوگ ڈیپورٹ کرتا ہے. اس کے ہمارے ساتھ ایک ٹریٹی بھی ہے جو کہ دسمبر تک نافذ العمل ہے, جو یورپ پورے کے ساتھ ہے, ویزا وائلیشنز کے اوپر, اور جو بھی ایشو ہوتے ہیں امیگریشن سے متعلقہ وہ لوگوں کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس ہی مد میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے, اور آپ خود ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں برطانوی قانون کے مطابق, تو اگر نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے, پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے لے کے آنریبل ہائی کورٹ تک ڈیمانڈ کر رہی ہے, حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اس کو واپس لے کے آئیں, بلکہ ان کے وکلاء کو بھی, ابھی آپ نے 4 دن پہلے دیکھا کچھ صحافی بھی, سول سوسائٹی کے لوگ بھی گئے کہ ان کو تقریر کی اجازت دی جائے میڈیا کے اوپر. تو انہوں نے جب پوچھا کہ وہ ان کون ہیں, تو ان تو مفرور مجرم نکلا. تو انہوں نے کہا مفرور مجرم کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے جب تک وہ اپنے آپ کو آ کے سرنڈر نہیں کرتا. اور جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کے لیے قانون بھی یہی ہے کہ جس کو جہاں ملے جیسے ملے حوالہ پولیس کرے. تو ایک تو ہمارا ڈیپورٹیشن کا ہے جس کے اوپر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ برطانیہ ان کو ڈیپورٹ کرے. ڈیپورٹ کے علاوہ ہمارا ایکسٹریڈیشن کا آپشن بھی موجود ہے. ایکسٹریڈیشن کے اوپر میں عرض کرتا چلوں, ٹریٹی ضرور ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن مائنس ٹریٹی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آن بیسز آف ریسیپروسٹی اینڈ انٹرنیشنل نارمز جو ہیں اس کے تحت ہم ایکسٹراڈائٹ کر سکتے ہیں. آج تک پاکستان اور برطانیہ کی ہسٹری میں 3 لوگ پاکستان سے برطانیہ ایکسٹراڈائٹ ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اٹس ہائی ٹائم کہ ایک بندہ ہمیں بھی دے دے. تو آئی تھنک ہم تو اس پہ بڑا فوکسڈ ہیں, برطانوی حکومت کو بھی کنوے کر چکے ہیں, اینڈ میرا خیال ہے عدالتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے اور اپنے جو سزا ہوئی ہے وہ بھگتنی چاہیے. 2 چیزیں سمجھائیں. ایک آپ نے ورڈ یوز کیا کہ جناب دسمبر تک انٹیکٹ ہے قانون. دسمبر تک کیا قانون انٹیکٹ ہے؟ ٹریٹی ہے جو دسمبر تک ٹریٹی انٹیکٹ برطانیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ دسمبر تک برطانیہ یورپین یونین کا حصہ ہے. دسمبر کے بعد وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہے گا. تو یہ جو ہماری اس وقت ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے جو پورے EU کے ساتھ ہے, برطانیہ اس سے باہر نکل جائے گا. اس کو ری ایڈمیشن ٹریٹی کہتے ہیں. تو اب ری ایڈمیشن ٹریٹی برطانیہ ہم سے الگ بھی کرنا چاہ رہا ہے, جو دسمبر سے پہلے ان کو ہم سے کرنی ہے, تاکہ باقی, کیونکہ دیکھیں برطانیہ کافی لوگ ڈیپورٹ کرتا ہے,
جو لوگ وہاں ویزا وائلیشن کرتے ہیں, کوئی جرم بھی کر دیتے ہیں جو ویزا کے اوپر ہوتے ہیں, ان کو ڈپورٹ کر دیتے. تو ہم نے بھی ان سے ایک اصولی سوال کیا ہے کہ بھائی جی کہ اس میں کیا فرق ہے, یہ بھی وہی گوشت پوشت کا انسان ہے, اگر اس نے کوئی ویزا وائلیشن کی, اور ویزا وائلیشن از ون, یہی ویزا وائلیشن ہے کہ اگر وہ ایک یہاں سے عدالت سے دغا دے کے بھاگ گئے, جس کے اوپر میرے خیال ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کہا تھا کہ وہ شخص وہاں بیٹھ کے ہنس رہا ہے, نظام پہ ہنس رہا ہے, نظام عدل پہ ہنس رہا ہے, حکومتی نظام پہ ہنس رہا ہے, اور یہ جو ملکوں کے مابین تعلقات ہوتے ہیں اس پہ ہنس رہا ہے, کیونکہ وہ بڑے سکون سے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی سیاست کر رہا ہے. تو پہلے تو ہی شوڈ پے ہز ڈیٹ, جو اس کو سزا ہو چکی ہے اس کے لیے اس کو ملک میں واپس آنا چاہیے. تو اسی لیے جو ری ایڈمیشن ٹریٹی بھی اندر ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں اور ایکسٹریڈیشن کے اوپر بھی لا سکتے ہیں, تو ہم دونوں اسٹریٹجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کتنی امید ہے آپ کو کہ وہ ڈیپورٹ ہو سکیں گے؟ ایکسٹریڈیشن کو میں ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, کیونکہ مجھے جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں سے ڈیپورٹ ہو کے آنا تھا. تو اگر یہ غلط ہے تو اس کو مجھے پلیز کریکٹ می. آپ نے یہ کہا ہے, یعنی کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب کو 60 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں انہوں نے واپس آنا تھا ڈیپورٹ ہو کے انگلینڈ سے. تو آپ نے کہا جی کہ جب تک 61 نہیں ہوں گے اس وقت تک ان لوگوں کو بھی وہیں پہ ہولڈ کر کے رکھیں. ایسا درست ہے, غلط ہے؟ نہیں, دیکھیں اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتا دیتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو, یہ کوئڈ پرو کو نہیں ہے کہ جی یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, ملکوں کے مابین تعلقات ان چیزوں پہ نہیں چلتے. لیکن یہ ضرور ہم نے اسرٹ کیا ہے. دیکھیے ڈیپورٹیشن ہوتی کیا ہے, امیگریشن وائلیشن کے اوپر وہاں سے لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارا اس کے اوپر ایک بڑا اصولی موقف ہے اور ماضی کے کچھ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا 1 ہفتہ پہلے ہی ایک شخص کو پنڈی کی عدالت سے سزائے موت ہوئی ہے, اور یہ وہی شخص ہے جو اسی ڈیپورٹیشن میں اسی ٹریٹی کے تحت ڈیپورٹ ہوا تھا, لیکن اس کا جتنا بھی وہ کرمنل ریکارڈ تھا سیکشول افینسز کا اور پورنوگرافی سے ریلیٹڈ, چائلڈ پورنوگرافی سے ریلیٹڈ, کوئی ہمارے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا, اور برطانیہ ہم سے وہ ریکارڈ شیئر نہیں کرتا. تو وہ اصل میں وجہ ہے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ جتنے آپ لوگ بھیج رہے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ ان میں سے کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, کوئی سزا یافتہ یا کسی نے کوئی جرم کیا ہو, کوئی ہینیس نیچر کا بچوں کے ساتھ, کوئی اس طرح کا, تاکہ ہمیں پتا ہو تو ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں. اینڈ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی کہا کہ اس ٹریٹی میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کسی کو پکڑ کے واپس بھجوا دیں, ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان ڈیٹیل. تو اس قسم کی تفصیلات کے اوپر ہم نے ان سے کچھ چیزیں مانگی, جس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. اور ابھی چونکہ برطانیہ میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے 2 دسمبر تک, تو 2 دسمبر تک تو ویسے ہی چیزیں وہاں پہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی. تو اگر 2 دسمبر تک چیزیں سٹینڈ سٹل میں ہیں تو آپ کے خیال میں 28 دن کے اندر اندر وہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے میاں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں جہاں تک میری جو کیلکولیشن ہے بیسڈ آن سم انفارمیشن, جو جب یہاں سے یہ گئے تھے اور آئے تھے, تو اسی ماہ کے آخری دنوں میں ان کا وہ, آپ جب وزٹ ویزا پہ ہوتے ہیں تو آپ کو 185 ڈیز اس کے بعد آپ کو باہر جانا ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب ان کے 185 ڈیز پورے ہوئے تو اس وقت کرونا کی وجہ سے پورے برطانیہ میں یہ اسکیم پہ ایک ایمنسٹی دی گئی اور تمام لوگوں کو ایک 6 ماہ کا ایکسٹینشن مل گیا. وہ بھی ان کا اسی ماہ میں ختم ہو رہا ہے. اب جب وہ ختم ہو رہا ہے تو ایز پر امیگریشن قوانین ان کو ملک سے باہر جانا ہے. ہماری ڈیپورٹیشن کی ریکویسٹ بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے, ہم نے ان کو ان کا پورا کرمنل ریکارڈ بھی دے دیا ہے. دیکھیں نواز شریف جو بھی ہیں, لیکن اس وقت قانون کی نظر میں تو ریکارڈ ہے نا, قانون کی نظر میں وہ اشتہاری مجرم ہیں, قانون کی نظر میں وہ سزا یافتہ ہیں اور اپنی سزا کے دوران دغا دے کے بھاگ گئے ہیں. یہ والے فیکٹرز ان کے سامنے ہیں. تو اب ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہی برطانیہ نے اگر ان کو ویزا سے متعلق کوئی ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. نواز شریف صاحب اس کے اوپر میکسیمم اپنی ایک گراؤنڈ لے سکتے ہیں ہیلتھ بیسڈ. اب دیکھیے میں نہیں کہتا, ہو سکتا ہے ان کی طبیعت واقعی خراب ہوئی ہو, لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب 2 دن پہلے پتا چلا کہ وہ خطاب نہیں کر سکے کیونکہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی اور ان کو اسپتال جانا پڑا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک کاوش بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی وہاں پہ میڈیکل گراؤنڈ کو تقویت دی جائے کہ اسپتال چلے گئے. تو آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو ان کے ویزا کا ٹینیور جو ان کو ایکسٹینشن کووڈ کی وجہ سے ملی ہوئی تھی, اس میں نیکسٹ ان کی ایکسٹینشن کے لیے وہ پلی لے رہے ہیں؟ وہ پلی لے رہے ہیں, میرا خیال ہے پلی لے رہے ہوں گے, کیونکہ ادروائز کیا گراؤنڈ. دیکھیں نا, آپ وہاں پہ گئے ہوئے اپنا علاج کرانے کے لیے, اب آپ کو پورا 1 سال ہو چکا ہے, آپ نے آج تک وہاں پیناڈول کی گولی تک تو لے کے کھائی نہیں ہے. تانوں کس نے پتا ہے نہیں کہ لیتی ہوں تے اس طرح دا خاندان ہے, انہوں نے اشتہار لا دینے سن کہ آج میاں صاحب نے 2 پیناڈول کھا دیا نے. تو اس لیے دیکھیں جب وہ گرتا تھا ان کا وہ پلیٹلیٹس گرتے تھے تو ادھر پلیٹیں گرتی تھی, ادھر وہ جناب ٹویٹیں چلتی تھی.
تو ابھی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے. مجھے 2 سال میں بتا دیں, ایک دفعہ یہ ایکس رے کرانے گئے تھے, ایکس رے تو میرے اور آپ جیسا بھی ہٹا کٹا آدمی کروا لیتا ہے, اور ایک دفعہ یہ پرسوں گئے ہیں ترسوں کہ جی کوئی گردے میں تکلیف ہوئی ہے, وہ بھی کوئی اخباری خبر ہے. تو اس کے علاوہ جب آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے. اچھا, ایک اور بھی ٹیسٹ ہوگا کہ جو آپ کو بیماری ہے اس کا علاج کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ایک بڑا ایک اہم سا سوال ہے, ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس آپ لوگوں نے بھیجا کیوں؟ اگر آپ اتنی جستجو اب کر رہے ہیں ان کو لانے کے لیے تو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس کیوں بھیجا؟ جب ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس بھیجا, اور اس میں بالکل اس کا حصہ اس طرح سے رہا کہ جب یہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پورا ایک پنجاب کا میڈیکل بورڈ بیٹھا, اس میڈیکل بورڈ نے سرٹیفائی کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کا بہتر علاج باہر ہو سکتا ہے. اس وقت ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کیبنٹ نے, اور اس کی ایک سب کمیٹی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا, اور ہم نے پورا ایک دن ڈیلیبریٹ کیا, ان کے لائرز بھی تھے اور اس میں میڈیکل بورڈ کے لوگ بھی تھے. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ان کی پلیٹلیٹس وغیرہ کم ہیں جو بھی ہے, اور ان کو علاج کے لیے باہر اگر چلے جائیں تو بہتر ہے. لیکن ہماری کیبنٹ کی طرف سے ایک اس میں کلوز رکھی گئی تھی کہ آپ ایک جرم میں بند ہیں اور اس میں آپ کو سزا ہو چکی ہے اور اس میں اس ویلیو کا جرمانہ ہو چکا ہے, تو آپ پہلے سرنڈر کریں وہ اماؤنٹ اور پھر آپ چلے جائیں علاج کرانے کے لیے, تاکہ کوئی ہمارے پاس گارنٹی تو ہو کہ ہم آپ سے ریکوری کر سکیں. اس چیز کو انہوں نے اسیل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ٹائم پیپر کے اوپر انڈرٹیکنگ دے کے بعد چلے جائیں پرسنل ایشورنس. تو وہ پرسنل ایشورنس ہمارا آج بھی موقف ہے کہ اگر وہ کر لیا جاتا تو انہوں نے پیسے پیچھے واپس آ جانا تھا, پیسے پیچھے واپس آ جانا تھا, کیونکہ دیکھیں وہ پیسہ ان کو سرنڈر کر کے جانا تھا. اب تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں اب اس کے علاوہ تو اس ویلے نہیں یاد آیا تانوں کو 50 روپے دے سٹامپ پیپر, ہمارا تو نہیں تھا نا, عدالت کا حکم تھا, ہم اس کو کیسے روک سکتے تھے؟ تو پھر آپ کے نیکسٹ کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے؟ دیکھیے اپیل کر سکتے تھے, لیکن یہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز بھی تھی کہ ایک شخص اتنا بیمار ہے, اور یہ بھی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک ذمہ حکومت کے اوپر آ سکتا ہے, تو وہ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ان کو جانے دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب چھلانگ ان کی دیکھی تھی جہاز پہ چڑھتے ہوئے تو ایک دفعہ ہمیں بھی آیا کہ شاید یار, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے تو بڑی ڈیٹیل ان کی میڈیکل رپورٹس اور جتنے ٹیسٹ ریزلٹس اور میڈیکل بورڈ سے بھی بات کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کا اور لنڈن کی آب و ہوا کا کوئی خاص ہے. یہاں پہ بہت بیمار تھے بقول وہ پورے میڈیکل بورڈ اور اس رپورٹ کے, لیکن جیسے لنڈن پہنچے ان کی صحت اچھی ہو گئی. تو تانوں اپنے جڑا پریویس جڑا تسی لیتا سی ڈیسیژن وہ ریگریٹ کر رہے ہو تسی, یا تسی یہ تو نہیں تھا ریزن کہ آپ نے دیکھا کہ 1 سال خاموشی رہی, اس کے بعد جناب میاں صاحب نے بولنا شروع کر دیا, میاں صاحب نے ادارے کو ٹارگٹ کیا, پھر اس کے بعد جناب انڈیویجولز کو 2 کو ٹارگٹ کیا, تو پھر دین یو اسٹارٹڈ تھنکنگ آن دیز لائنز کہ نہیں جو واپس لے کے آؤ؟ نہیں, اس میں بھی پولیٹیکلی اس طرح سے نظر آتا ہو, لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ران صاحب, ان کی جو اپیل طرف سے فائل کی ہوئی وہ اس وقت عدالت میں لگی ہوئی ہے, جس کی شاید 24 یا 25 تاریخ کو ہیرنگ بھی ہے. اب اس اپیل کی ہیرنگ میں مجرم کا یہاں ہونا بڑا ضروری ہے. ان کے بھاگ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو سزا ہو چکی ہے اس کے اوپر مہر ثبت ہو جانی ہے ہائی کورٹ سے, کنفرم ہو جائے گی ان کی سزا. لیکن اگر یہ خود موجود نہیں ہے تو ان کی حد تک اپیل نہیں سنی جا سکتی. اچھا, تو یہ ایک ٹیکنیکل وجہ بھی ہے, اور اس وجہ سے اس وقت عدالت نے, ورنہ دیکھیں نا اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی حکم کیا ہے نا کہ ان کو واپس لایا جائے. تو ان کو تو پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے ان کی تقریروں سے. میاں صاحب کو تو جب بھی مطلب مائک ملا ہے اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی چبلی ماری ہے, مطلب وہ جو آپ کہتے ہیں لائٹر نوٹ پہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا, اشخاص کا نام لے کے ان کے اوپر حملہ کرنا, جب اپنا بندہ خود سپریم کورٹ, دیکھیں نا آپ اور میں تو ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں, جو بھی اس ملک کے آئین کو مانتا ہے اس آئین کے تحت بنی ہوئی عدالتوں کو مانتا ہے, عدالتوں کے فیصلوں کو مانتا ہے. پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے ایک لارجر بینچ نے ان کو جھوٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے, صادق اور امین نہیں قرار پائے. اب ایک ایسا شخص بیٹھ کے لنڈن میں بیٹھ کے اگر تقریریں کرتا ہے تو اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص امپیکٹ ہونا چاہیے ماس وائز کے. فالوئنگ دی گل میں شروع کی سی کہ میاں نواز شریف صاحب دی تے اج بھی فالوئنگ ہے وے. میں ایک بریک لینا, اس تے تسی تفصیلاً جواب دے دینا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
شہزاد اکبر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فالوئنگ تو آج بھی دیکھیں میاں صاحب کی جو فالوئنگ ہونی ہے، فالوئنگ تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کی فالوئنگ ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوست فواد چودھری نے بڑی زبردست بات کر دی تھی. وہ انہی کے محسن شاہ نواز راجہ کے ساتھ ایک شو میں تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے جلسوں کو لیڈ کیوں نہیں کرتے اور مریم سے کیوں کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ عاطف اسلم یا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو بلا لیا کریں کراؤڈ پولر. کراؤڈ پول کر لینا یا 5-7 ہزار بندے اکٹھے میکسیمم، اتنے اس سے زیادہ ان سے ابھی تک بندے اکٹھے نہیں ہوئے. اصل جو ان کی فین فالوئنگ ہے وہ آپ نے جی بی کے الیکشن میں دیکھ لی ہے. پی ایم ایل این میرا خیال ہے ان کی وجہ سے وہ ادرس میں آ گئی ہے. آپ جب پارٹی میں دیکھتے ہیں تو پی کے اس کے اپنے ساتھ کیا معاملات خراب ہے کہ آپ بارہا فیل ہو چکے ہیں، آپ بارہا ثابت ہو چکے ہیں کہ آپ جھوٹے بھی ہیں، آپ چور بھی ہیں، آپ جعلساز بھی ہیں، آپ منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے ہیں، آپ نے وسائل کو لوٹا ہے. اور اب آپ کیا ثابت کرنے پہ نکلے ہوئے ہیں؟ اب آپ یہ ثابت کرنے پہ نکلے ہوئے ہیں آپ کے جو وفاداری کے اس ملک سے جس نے پولے کو اٹھا کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا، اس سے آپ کی وفاداری یہ ہے کہ آج آپ کسی اور کے ایجنڈے کو لے کے اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. آپ اس چیز پہ چلے ہوئے ہیں جس چیز کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہاں پہنچے ہیں. ورنہ جتنے لوگ لاہور کے بھی میں سمجھتا ہوں سب کو پتا ہے کہ یہ خاندان کس طرح سے بنا، اقتدار میں آ کے بنا، اقتدار کے وسائل کی وجہ سے بنا، کس طرح 80 اور 90 کی دہائی میں بینکوں کے قرضے، کوآپریٹو سکیمز، وہ سب لوگوں کو چیزیں یاد ہیں. تو آپ اس چیز سے بننے کے بعد آج محض اس لیے کہ آپ اس پورے کھیل سے باہر ہو گئے اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، کوئی آپ اپنی تو آج آپ نے کہا نہیں میں آج لوڈو ہی پھاڑ دینی یہ اس طرح سے ہو گئے نا. تو وہ تو میرے خیال ہے ایک بڑا جو ان کا جو ہے نان میچور قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو میاں صاحب کا ہمیشہ رہا ہے. اینڈ ونس اگین ہی از آن دیٹ پاتھ. تو اس سے فالوئنگ نہیں ہو سکتی. آپ ادھر صبح ایک بندہ اینٹ اٹھا کے 6 لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو 50 بندے اس کو بھی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب فالوئنگ ختم کر چکے ہیں اور اپنے اس وقت جو طرز ان کا جو ان کو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون بھی مجھے کوئی بہت دور تک آگے جاتی نظر نہیں آتی. مسلم لیگ نون تو کہتی ہے، بلکہ مریم بی بھی کہتی ہیں کہ تاڑی جڑی کھیڈ ہے یعنی کہ حکومت دی کھیڈ جڑی ہے وہ دسمبر میں مک جائے گی. نہیں میری جو اطلاع یہ ڈیٹ تو آگے کر دی ہیں، کچھ جنوری فروری تک چلے گئے کیونکہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے اور گرمی پیدا نہیں ہو رہی. تو ابھی یہ لوگوں کو کہتے ہیں جذبات کو گرمانے کے لیے 2-3 جلسیاں اور ضرور کریں شوق میں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب سے تو جب بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے اس چیز کے اوپر، سیاسی معاملات کے اوپر، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی آ جاؤ میں تانوں کنٹینر دینا تسی اپنا شوق ٹھنڈا کر لو. لیکن ہمیں دیکھیں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے. اس وقت جو کووڈ کی سچویشن ہے مختلف آپ کے بڑے شہروں میں 14-15% سے زیادہ اس کی پازیٹیوٹی ریشو چلی گئی ہے. اب یہ جتنے لوگ سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں عوام کے، ان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. اب ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کی شادی اور منگنی کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اپنے کارڈ کے اوپر لکھا ہے کووڈ ٹیسٹ کرا کے لے کے آنا. آپس میں ڈالا ہوتا یہ ہے کہ کووڈ کے دیہاتوں میں نہ پھیل جائے. اور وہاں پہ جو پچھلے 30-40 سالوں میں یہ ہیلتھ تو بیسک دے کے نہیں گئے، تو وہاں پہ جو اس کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. تو اس وقت تو میچورٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ تو اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی دکھائیں. اب وہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کیسے ہاتھ جوڑ کے اب وہ کہتے ہیں بالکل کچھ بند نہ کرو. تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے نا وہ ان کو کرسی کی وہ ہے، اقتدار کی ہوس ہے. عوام کا انٹرسٹ، میچورٹی، ایک سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. اچھا ایک بڑا ٹیپیکل سا کویسچن ہے when we talk about accountability، اور وہ ٹیپیکل سب کویسچن ذہن میں لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو پھینک نہیں سکتے. you just cannot throw it in the dustbin. the point is لوگ کہتے ہیں جی سارے بندے تسی پھڑ کے اندر کیتے، چاہے پولیٹیشین تھے چاہے بیوروکریسی سے لوگ تھے، گنے چنے خیر تھے وہ تو، لیکن آپ نے بندے پکڑے، آپ نے اندر کیے، لیکن پروف کسی پہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر نکلیا کی دیکھیں جس پہ پروف بھی ہوگا ہمیں عوام کو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں اس وقت عوام کی مجھے یہ سوال روز سننے کو ملتا ہے. ہمارا اپنے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی، ہمیں برے کو برا کہنا اور سمجھنا ہے. نواز شریف کنوکٹڈ ہے آج، نواز شریف ڈکلیئر ہوا ہے جھوٹا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو لوگوں کو تو پھر اس سے زیادہ کون سا ثبوت چاہیے؟ اس کے بعد جتنے کیسز ہیں جو ٹرائل چل رہے ہیں، شریف صاحب
شہباز شریف صاحب کے دیکھیں میری تو بہت، میں تو چاچو بھی ان کو کہتا ہوں کبھی کبھی پیار سے. وہ بزرگ ہے نا، تو بندے کو بزرگ کو تو احتیاط کرنا چاہیے. وہ تو ایسے جوان ان کو بننے کا شوق ہے، لیکن ہیں تو دیکھیں شہباز شریف جتنی چیزیں میرے خیال ہے میں نے بیان کر دی ہیں اتنی ڈیٹیل سے، لیکن اب اس کا ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل کے بعد اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارا اتنا اچھا نظام عدل ہے، اسپیشلی سطح پہ پیش ہونا، ان کے اوپر جرا ہونا، اور پھر یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے اوپر ظاہری بات ہے یہ دیکھیے ہر چیز کے اوپر تو یہ جا کے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں. سو آف کورس وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گورنمنٹ کا یا پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ہم اس کو پش بیک کریں. تو انشاءاللہ اس میں سزائیں بھی ہوں گی جس طرح سے پہلے نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. سر یہ تو اب کورٹس کے اوپر ہے. ہمیں دیکھیے ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہی کنسیڈریشن ہے کہ جلد سے جلد اس کے اندر معاملہ، اس کے لیے انہوں نے کورٹس بڑھانے کی بات کی. 120 کورٹ سے کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا جن کے فیصلے ہو سکتے ہیں 2021 میں. دیکھیں سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کا کیس جس میں وہ چارج شیٹ ہو چکے ہیں، وٹنسز اب میرے خیال ہے نیکسٹ ویک یا 10 ڈیز میں کی 73 سے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم ملا تھا تیاری کے لیے، تو پھر وہ 73 سے وٹنسز پروڈیوس ہونے شروع ہو جائیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ شریف کا تو وہ 2021 میں ٹرائل سے کنکلوژن ہونی چاہیے اگر اس میں نمبر آف وٹنسز کم ہیں. اسی طرح سے جو فیک اکاؤنٹس والے کیسز تھے زرداری صاحب کے اور ان کے ہم نوا لوگوں کے، وہ کنکلوڈ ہو سکتے ہیں 2021 میں. تو 2021 جو ہے وہ فیصلوں کا سال ہوگا. بہت زیادہ اس میں جو ٹرائلز ہیں ان کے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، ان کے ٹرائلز کنکلوڈ ہوں گے. سو 21 میں یہ بڑے بڑے نام جو آپ نے لیے ان کے کیسز کنکلوڈ ہو سکتے ہیں. تے پھر نواز تاڑے کو کام ہی کوئی نہیں رہا پھر بس میں پھر اس کے بعد باغبانی کرا میرا تو ان کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ان کے اپنے اعمال ہیں اور اداروں کی خود مختاری ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کچھ بہتر کام کی طرف بھی توجہ دیں گے کہ کچھ باغ کتنے لاؤ گے تسی؟ بس باغ دیکھیں نا، ہم نے وہ ہرا بڑا پاکستان بھی کرنا ہے، گرین پاکستان کرنا ہے. لیکن ان کے دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو ابھی ٹپ آف دی آرے کام کر رہے ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. پیسے آن گے واپس کے نہیں؟ دیکھیے نارمل جرائم کے اندر بھی جہاں منی لانڈرنگ کا عنصر آئے گا وہاں پہ ایف آئی اے اس معاملے. جہاں تک پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ہے تو ہی از ویری ریلیکسڈ بیکاز ان کو پتا ہے کہ ان تیلوں میں تو بالکل تیل ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ تو کوئی انہوں کہتے ہیں کہ فارغ کیتا ہے. جی جی بالکل. وہ ہی سے کیا بڑا ثبوت ہوگا کہ آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم کا پہلا اکٹھ تھا، مجمع تھا، جلسہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، مجرموں کا تو جلسہ ہی ہوتا ہے، اکٹھ ہی ہوتا ہے. تو اس وقت بہت سارے ہمارے لوگوں کی رائے تھی کہ جی ان کو نہیں چلنا چاہیے لائیو. تو پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل اس کو لائیو چلائیں. مطلب یہ تو ان کو مائک پکڑائیں میاں صاحب کو تو یہ اللہ کے فضل سے اپنے تباہ بربادی کریں گے. تو ان کی جو فکر ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیے ہی از مور ریلیکسڈ. اکانومی کے بھی بہتر انڈیکیٹرز آ گئے ہیں جہاں پہ خان صاحب جتنا میں 27 ماہ کا تو ان کے ساتھ بڑا کام کرتے ہیں، بلکہ ہم سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں. جو ان کو سٹریس گلا کر رہے ہو تسی کی کر رہے ہو؟ نہیں گلا کر رہے ہیں، کارا لے گلا کر رہے ہیں تو سارا درستی ہو. جو ان کا جو سٹریس فیکٹر ہے نا، وہ سٹریس فیکٹر ہے جو نچلا طبقہ ہے نا اس کی اپ لفٹنگ، اس سے زیادہ میں اس میں ان کو سٹریس میں دیکھتا ہوں. ایک چھوٹا سا جواب چاہیے ہوگا، بڑا مختصر سا، وقت ختم ہو گیا بالکل. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی خلاف آپ کیسز کھول رہے ہیں نہیں کھول رہے ہیں؟ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے مولانا؟ دیکھیں پہلے تو بات ہے ہم کوئی کیسز نہیں کھولتے. مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک شاید نیب پشاور میں کوئی کیس چل رہا تھا، وہ دیکھیں اگر وہ نیب پشاور کچھ اس میں کرتی ہے ان کو بلاتی ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ان کو نوٹس گیا تھا تو اس میں تو میں تو نیب سے گلا ہے کہ ان کو بالکل بلانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. پشاور کے بچے کو ڈی آئی خان کے بچے کو ان کے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ کس طرح سے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنی صحت بنائی ہے. تو اس کے اوپر سوال تو بالکل ہونا چاہیے مولانا صاحب سے. باقی سیاسی طور پہ میرا خیال ہے جتنی ایک مذہبی جماعت کی حیثیت سے کچھ علاقوں کی حد تک ان کی ریلیونس ہے اس کی ہے، نیشنل سطح پہ تو ہی از آلویز مہمان اداکار. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. دل تو بڑا کہ مزید گل کریں لیکن مجبوری ہے. چلو اتنے ٹائم ذرا اسپین دے اندر رہ کے کام کرنا پہنتا ہے. تو انشاءاللہ I'll get in touch with you again and we'll go in detail. جی thank you very much for talking to me. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.